بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اور میں ہمیشہ جب سے میں نے چینل بنایا ہے مائی یوٹیوب فیملی مائی یوٹیوب فیملی مائی یوٹیوب فیملی، جو کہ بہت چھوٹی سی ہے، اور میرا دل دکھا دیا میری یوٹیوب فیملی نے بھی۔ مطلب کہ 3 دن میں نے ولاگ نہیں بنایا، کسی نے نہیں پوچھا کہ ولاگ کیوں نہیں آ رہا، کہ طبیعت ٹھیک ہے یا کیا معاملہ ہے یا خیریت ہے۔ اتنا زیادہ لوگ دنیا میں میرا ہی دل توڑنے کے لیے آئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا میں کیسے اپنی ویڈیو کا سٹارٹ کر رہی ہوں، کیا بول رہی ہوں، کیا کہہ رہی ہوں۔ خیر، مجھے اس چیز کی بڑی تکلیف تھی، آپ سب جانتے ہو۔ میں اکثر اس ویڈیو میں یہ بات کرتی ہوں کہ میں نے چینل پہ بہت ورک کیا۔ پہلے میں نے 1 سال ایک چینل پہ کام کیا، مجھے اس میں بہت مجھ سے غلطیاں ہوئی، مجھے نہیں پتا تھا، دور دور تک ہماری فیملی میں کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا چینل کیا ہوتا ہے، کیسے کام کرتے ہیں۔ جن غلطیوں سے میں نے سیکھا، دوبارہ سے مجھے نیا آئی فون لیا میں نے، کوالٹی اچھی ہو ویڈیو کی، اور ریگولر ورک کیا، سب کچھ جو مجھے لگا تھا میرے اندر کمیاں تھیں ان سب کو دور کرنے کی پوری کوشش کی، اور ایک امید آس اور اللہ کی ذات پہ توکل کرنے کے بعد پھر سے ایک سٹارٹ کیا، اور اللہ سے دل سے یہ دعا کی تھی، میرے اللہ بے شک میں نے زندگی میں کبھی کوئی چیز نہیں چھپائی، اور میں بہت اسٹریٹ فارورڈ اور کلیئر بات کرتی ہوں کہ مجھے پتہ ہے میں نے یہ چینل سورس آف انکم بنانے کے لیے سٹارٹ کیا ہے، کچھ شوق نہیں ہے، اور میرے خیال میں بہت سے لوگ ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کا یہ شوق ہوگا، ان کو اپنے معاملات اللہ تعالیٰ ہر بندے کے بہتر جانتا ہے۔ لیکن میں نے دل سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ پاک، جیسے میں اکیلی بہن ہوں، میرے پاس کوئی بہن بھائی نہیں ہے، اور سسرال میں بھی فیملی بہت چھوٹی، اور وہ بھی کچھ لوگ بڑے ہی خشک مزاج، تو میں نے کہا تھا اللہ پاک میرے اس چینل میں جو لوگ میرے ساتھ کنیکٹ ہوں، جو میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنے، وہ لوگ میرے ساتھ مخلص ہوں، اور میرا احساس کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور مجھے گائیڈ کریں، کیونکہ میں ہر خوشی، ہر چھوٹی موٹی بات اپنے گھر کی ایک ولاگر اپنی ویڈیو میں شیئر کرتا ہے، اور میں دیکھتی ہوں بہت سے یوٹیوبر ہیں، ان کو اتنی دعائیں، اتنا پیار، اتنا خلوص خیال ملتا ہے، اور لوگ ہر ویڈیو کے کمنٹ میں ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں، گھر کی سیٹنگ سے لے کر ان کی ہر چیز کے معاملے میں اپنی رائے دیتے ہیں، تو ایک بہت خوبصورت سا رشتہ ہو جاتا ہے ایک فیملی والا۔ تو میں نے کہا تھا اللہ پاک مجھے زندگی میں بہت دھوکے ملے ہیں، اور سب نے، اپنوں نے بہت ہرٹ کیا ہے، میری حق تلفی کی ہے، بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، لیکن اللہ پاک اب جو لوگ اچھے ہیں، جو لوگ میرے ساتھ کنیکٹ ہوں، وہ مخلص ہوں اور میرے ساتھ اچھے سے ہوں، اور میری زندگی خوبصورت ہو جائے۔ جو میں اکیلے اکثر میری زندگی میں اتنا کچھ ہو چکا ہے، اور میں نے کبھی کسی کو فیل نہیں کروایا، اور بڑی ہنس مکھ سی، اور جی بڑی فیشن کرتی ہے، بڑی ہے، اس طرح میں نے نہیں، میں اندر سے کیا تھی میں نے کسی کو شو نہیں ہونے دیا، لیکن کہتے ہیں نا کہ کب تک انسان جو ہے نا وہ ٹوٹ ہی جاتا ہے۔ اب تقریباً 5 سال سے اتنی میں نے اسٹرگل کی ہے، مینٹلی میں بیمار تھی، میں فزیکلی بیمار رہی، جس دوران میرے 4 مس کیریجز ہوئے، اور یہ کوئی کہنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور انسان یہ صرف وہ لوگ ہی جان سکتی ہیں، وہ میری بہنیں جنہوں نے اس چیز سے گزری ہوں گی کہ یہ کتنا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے، اور انسان کتنا ڈسٹرب ہو جاتا ہے ہر معاملے میں۔ لیکن میں اس فیملی کے معاملے پہ بھی میں نے اب اللہ کا ہر لمحے شکر ادا کرتی ہوں، اللہ پاک میں تیری ہر فیصلے پہ راضی ہوں، آپ نے مجھے بیٹی دی ہے، آپ نے مجھے بیٹا دیا ہے، میں بہت خوش ہوں، میرے پاس یہ 2 ہیں۔ اب آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کیا معاملات تھے، میں وہ چیزوں کو بھی بھولنے کی کوشش، میں یہ سب چیزوں کو بھول کے، میں نے اب کبھی سوچا بھی نہیں کہ میں ابھی اور اولاد کا سوچوں گی، بس ٹھیک ہے اللہ نے مجھے یہ 2 دیے، میں ان دونوں پہ راضی ہوں، اور اس کی شکر گزار رہوں گی پوری زندگی۔ او مائی گاڈ، کہاں سے شروع کروں اور کہاں پہ جاؤں، اور آج میں صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ میں زندگی کے کس موڑ میں ہوں، اور میں کہاں آ کے کھڑی ہوں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ان دنوں کہ میں کیا کروں، اور میں بہت ہی زیادہ پریشان اور بکھر گئی تھی، اور اللہ کی ذات سے تو مایوس نہیں ہوں، لیکن میں یہاں، میرا رہنے کو اب دل نہیں کرتا ہے، اس گھر میں میرا دم گھٹ رہا ہے، جیسے میرا دیکھنے والے اچھا کھا رہی ہے، اچھا پی رہی ہے، اچھے گھر میں رہ رہی ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا، جب تک آپ کا خاص طور پہ شادی کے بعد عورت کی سب دنیا ایک طرف اور آپ کے شوہر ایک طرف ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کا احساس کر رہا ہے، وہ آپ کا خیال کر رہا ہے،
تو آپ دوسری چیزوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں، لیکن جب وہ آپ کے لیے باعث تکلیف ہو جائے اور اس کو احساس بھی نہ ہو کہ میں اس شخص کے ساتھ اس قدر زیادتیاں کر دی ہیں اور میں اب اس کی فیلنگز کو سمجھوں اور میں اس کو اس تکلیف سے نکالوں، کچھ چند الفاظ ہمدردی کے بول کے یا اس کا خیال رکھ کے، اس کو ٹائم دے کے، تو جائیداد پیسہ سب کچھ نہیں ہے، وہ آنی جانی چیز ہے، لیکن جو ٹائم آپ اپنوں کے دیے ہوئے زخموں کے ساتھ گزار دیتے ہو زندگی میں، وہ کبھی واپس نہیں آنے۔ آپ کے مالی نقصان واپس ہو سکتا ہے، اللہ رازق ہے، وہ دینے والا ہے، وہ آپ کو اور دے دے گا۔ اس طرح میرے ہسبینڈ نے کبھی مجھے اہمیت نہیں دی کہ میں نے ان کو ہر اس چیز سے جو منع کیا انہوں نے وہی کیا، اور اس کے بعد بہت نقصان اٹھایا، مالی طور پہ تو بہت 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 نقصان۔ اور اب تو ایک دو چیزیں ہیں جن پہ میں کمپرومائز نہیں کر سکتی، اور جس کے لیے میں نے بہت دفعہ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوئے ہیں، میں نے بہت بہت کوشش کی ہے سمجھانے کی، یا اب بھی یہ چیزیں رک جائیں اور ہم نئی زندگی کا آغاز کریں محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، اور اللہ پہ توکل کر کے۔ اور میں صبر اور شکر کرنے والی ہوں، لیکن میرا صبر اور میرا شکر ان لوگوں نے مجھے اس قدر ان دنوں ٹارچر کیا ہے، میں اس قدر تکلیف میں ہوں۔ ابھی بھی میں کھل کے اگر سب نہیں بتا رہی تو وہ بھی کسی کی عزت بچا رہی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ جو رشتے میرے لیے بہت اہم ہیں، جن کی میں بہت عزت کرتی ہوں، میں ان کو رسوا نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ سب لوگوں سے یہ بات ضرور کرنا چاہتی ہوں، کیا پتہ بہت سی خواتین ایسی ہوں جو میری طرح اسی تکلیف میں ہوں، اور ان کو یہی کہوں گی کہ امید کا دامن نہیں چھوڑنا اور اپنے اللہ پہ ہمیشہ توکل کرنا ہے۔ ہاں، جب آپ بہت بہت ٹوٹے ہوئے ہوں تو کوئی ایک آپ کا اپنا ہو جس کے ساتھ آپ دل کی باتیں کر لیں، جو آپ کو حوصلہ دینے والا ہو، جو آپ کو کہے کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تو کچھ نہیں ہوتا۔ جب یہ کوئی کہنے والا نہیں ہوتا نا تو آپ کو ایسے ہی لگتا ہے کہ اب دنیا میں اور کچھ نہیں رہا۔ میرے ددیال والوں نے جو میری حق تلفی کی، جائیداد کی تو بات چھوڑے، میں نے جائیدادوں کو اور پیسوں کو کبھی اتنی اہمیت نہیں دی۔ وہ جو کسی کا حق کھاتا ہے یا کسی سے زیادتی کرتا ہے تو وہ اپنی ذات برا کرتا ہے، اور جو رویے ہیں، جو آپ کسی کے ساتھ رشتہ داری ختم کر دینا، مطلب کہ ایک انسان کے ساتھ زیادتی کرنا، اور پھر بعد میں اگر وہ اپنے حق کے لیے بولے تو اس نے بہت بڑا جرم کر دیا ہے، اور پھر اس کے ساتھ تعلق ختم کر دینا، تکلیف ہوتی ہے۔ اب ابو کی ڈیتھ ہوگی، امی بے شک میرے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن جو ایک میکے کی آس ہوتی ہے ہر خوشی اور غم میں، وہ بہت، آپ کو جس طرح میں ان دنوں اتنی پریشان تھی تو میں اس دنوں میں یہ تکلیف میں تھی کہ اگر میرا میکا ہوتا تو میں ایک دو دن کے لیے بھی اگر وہاں چلی جاتی، ان لوگوں سے ساری باتیں کر لیتی، تو شاید میں کچھ بہتر ہو جاتی۔ خیر، نہ جانے اور کتنے لوگ ہوں گے جو اس تکلیف میں ہوں گے۔ ساتھ اپنی تکلیف بیان کر رہی ہوں اور ساتھ یہی کہہ رہی ہوں، میں چاہتی تھی کہ میرے چینل میں ہر وہ چیز ہو جو کہ دوسروں کے لیے فائدے کے لیے ہو، تو میری آپ لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے، اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو سب انسانوں کو بھول کے اپنے اللہ کو یاد رکھیے کہ وہ اس قدر رحمان ہے کہ ہمارے لاکھوں کروڑوں گناہوں کے باوجود جب بھی ہم اس پاک ذات کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ ذات ہمیں بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور کبھی بھی اس ذات نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک لمٹ ہے اور اس کے بعد میں اپنے اس بندے سے دور ہوں۔ بندہ ہی ہمیشہ اپنے اللہ سے دور ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بہتری ہو، بہرحال میں انسان ہوں اور عورت ذات ہوں، اور ایک حد ہوتی ہے برداشت کی، ایک لمٹ ہوتی ہے جو کہ کراس ہوئی۔ شکر ادا کرتی ہوں کہ میں نے ہمیشہ جب بھی پریشان ہوئی اپنے اللہ سے جب گفتگو کی تو میں نے اللہ سے کہا کہ آپ نے مجھے تنہا نہیں چھوڑنا، ان لوگوں نے تو جو کیا کیا، میں نے کہا کہ آپ نے میری حفاظت کرنی ہے، ہمیشہ اللہ سے کہا آپ نے میری حفاظت کرنی ہے، آپ بہترین وارث اور بہترین محافظ ہیں۔ اگر میرے ہسبینڈ کو یہ لگتا ہے کہ میں کچھ بھی کر لوں، اس کو کچھ بھی کہہ دوں تو مجھے کس نے پوچھنا ہے، تو میں نے کبھی کسی کو فیل ہی نہیں کروایا، میں نے کبھی کسی کے ساتھ بات شیئر نہیں کی کہ یہ معاملات چل رہے ہیں، نہ میں کسی کو پریشان کرنا چاہتی ہوں۔ سب اپنے گھروں میں سکون سے ہیں، خوش ہیں، وہ رہیں خوش، اللہ تعالیٰ سب کو رکھے۔ پتہ نہیں کیوں آج اتنے دن جب ویڈیو نہیں بنائی تو دل کیا کہ آپ لوگوں سے ریزن شیئر کروں کیوں نہیں بنائی۔ بہت سوچا ہے، بہت فیصلے کیے ہیں، الٹا سیدھا سوچا ہے، الٹے سیدھے فیصلے کیے ہیں، اور ابھی بھی یہ کہتی ہوں اے میرے مالک جو میرے حق میں بہتر ہے ویسا ہو، اور میرے
دل میں صبر ڈال اور میں وہی فیصلہ کروں جو میرے لیے بہتر ہو۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب آپ دن رات جیتے مرتے ہوں اور اتنے تکلیف اور اذیت میں اور آپ کو کوئی اتنا ٹارچر کرے، تو ایک چیز میں نے ضرور سوچی ہے کہ آپ کو پھر الگ ہو جانا چاہیے۔ میرا میرے ہسبینڈ کے ساتھ جھگڑا ہوا، میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، اور جتنا بھی کچھ کر لیں، جتنا بھی وہ کچھ کر لیں، ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہوا ہے کہ جھگڑے کے بعد ہم کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ ٹائم تک ناراض نہیں رہ سکتے۔ کچھ بھی ہو جائے، کوئی بھی کام بات ہو، جتنی بھی سخت لڑائی ہو، ہاں ہوتی ضرور ہے، لیکن اس کے بعد دونوں طرف سے ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے اور فوراً ایک دوسرے کو منا لیتے ہیں۔ لیکن اب مزید نہیں، اب یا تو جتنا میں نے سیکریفائس کیا ہے، جتنا کچھ میں نے کر دیا ہے، ان کو بھی اب یہ اس چیز کا رسپانس دینا ہوگا، یا بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ میں کبھی بھی کچھ غلط نہیں بولوں گی، اور ابھی بھی اگر میں کچھ کلیئر نہیں کر رہی تو صرف اور صرف ان کی وجہ سے، اور میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کروں گی، اور ان کو دعا کی ضرورت ہے، اور دعا دونوں کی ضرورت ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کے جو بھی پرابلمز ہیں، میں ان کے پرابلم سالو کروں، وہ میرے ساتھ ڈسکس کریں، وہ ایگری ہوں، وہ واپسی کا سوچیں۔ میں نہیں چاہتی آگے کیا ہونا ہے۔ آج بس اتنا ہی آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ ایک بہت بڑے امتحان سے گزر رہی ہوں، میری زندگی میں آگے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا میں نہیں جانتی، لیکن دعا ضرور میرے لیے کیجیے گا، اور دعا کیجیے گا کہ گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔